حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس مسجد کو تعمیر کیا. تو جن بہت بہت بڑے پتھر لا کے اس پر رکھتے تھے اور اس کو تعمیر کیا گیا. بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس نے موسیٰ کو بھی بہت پریشان کیا، ہر نبی کو پریشان کیا اللہ پاک سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی بھی اسی مقام پہ دی گئی جس میں اللہ پاک نے ان کو بیت المقدس کیا ہے، اس کی تعمیر کب ہوئی، اسرائیل اور فلسطین کے مسائل کیا ہیں، اور حماس کا قیام کیوں پیش آیا. اس ویڈیو میں آج ہم یہ سب جانیں گے. بیت المقدس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہودی، مسلمان، عیسائی سب اپنا حق جماتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہ ہے. خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ سب سے پہلے کون سی مسجد کی تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، یعنی کہ جو خانہ کعبہ کی مسجد ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کس کی تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. پھر پوچھا گیا دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو فرمایا گیا 40 سال، یعنی کہ اس کی بنیاد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی. حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک یہ ایسے چلتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر کیا ہوا کہ جب طوفان آیا تو یہ مسجد، یہ علاقہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد آگے چل کے حضرت ابراہیم کا دور آیا. حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ سے کئی ہزار سال پہلے آئے تھے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. حضرت اسماعیل کون ہے؟ جن کے شجرہ سے خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور کافی انبیاء آئے ہیں جو بنی اسرائیل پہ بھیجے گئے. اس علاقے کو، اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا تھا. حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. اس تعمیر کو آگے بڑھایا. اس کے بعد آپ کے بیٹے تھے یعقوب. حضرت یعقوب واپس چلے گئے مصر میں اپنے بیٹے یوسف کے پاس. حضرت موسیٰ بھی مصر میں پیدا ہوئے. پھر جب اللہ کا حکم آیا، حضرت موسیٰ نے ہجرت کی اور وہ واپس اس زمین جس کا نام فلسطین ہے وہاں آ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ تھے. ان کے دور کے اندر جو یہودی تھے وہ خیموں میں رہا کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ خیموں کے اندر تابوت سکینہ بھی موجود ہے. تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک تابوت بھیجا جس کی طرف رخ کر کے تمام لوگ عبادت کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کا عصا بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر منو سلوہ بھی موجود ہیں. جب بھی کوئی لڑائی کا موقع یا کوئی بھی ایسا موقع آتا، یہودی اس تابوت سکینہ کو اپنے پاس رکھتے تاکہ انہیں کامیابی مل سکے. کوئی پریشانی آتی اس کے توسل سے دعا کیا کرتے تھے. حضرت داؤد نے دیکھا کہ میں نے ایک محل کی تعمیر شروع کی ہے، عبادت گاہ کی تعمیر شروع کی ہے، اور تابوت سکینہ جو ہے وہ خیموں میں پڑا ہے. تو آپ نے وہاں سے تابوت سکینہ کو اٹھایا اور اس کو بھی مسجد اقصیٰ میں رکھ دیا. اس کو ہیکل سلیمانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہیکل سلیمانیہ کا نام سنا ہے، اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد تھوڑے ہی عرصے میں تعمیر کے دوران ہی دنیا فانی سے چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی جو ہے اس کو مکمل کیا، اور مکمل بھی کس طرح کیا؟ اس کے اندر بہت بہت بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں جو پتھر کوئی عام انسان نہیں اٹھا سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس مسجد کو تعمیر کیا. تو جن بہت بہت بڑے پتھر لا کے اس پر رکھتے تھے اور اس کو تعمیر کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس مسجد کی تعمیر کے دوران ہی دنیا فانی سے چلے گئے، لیکن جنوں کو نہیں معلوم تھا کہ آپ دنیا فانی سے چلے گئے ہیں. اور جب آپ کی مسجد کی تعمیر مکمل ہوتی ہے تو دیکھا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت عرصہ پہلے ہی دنیا فانی سے چلے گئے تھے، اور اللہ کے حکم سے موجود تھے اور دیکھ رہے تھے تاکہ اس مسجد کی تعمیر پوری ہو سکے. بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس نے موسیٰ کو بھی بہت پریشان کیا، ہر نبی کو پریشان کیا، اللہ پاک سے بہت زیادہ فرمائشیں کی اور ہر نبی کی توہین کی. اللہ پاک کی لاڈلی قوم تھی اس وقت جس کو بار بار ہدایت دی جاتی تھی، لیکن وہ ہدایت پہ نہیں آتے تھے. یہاں تک کہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا. کہا جاتا ہے نعوذ باللہ سور کی شکل، باندر کی شکل، اس طرح کی شکلوں میں ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے. آگے چل کے بھی انہوں نے توہین کی، جس کے بعد وہاں پہ نصر آیا اور اس نے تباہی مچائی اور 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر لیا. تھوڑا ہی عرصہ گزرا
نصر نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور پھینک دیا۔ وہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا اللہ کے حکم سے وہ تابوت سکینہ کہاں گیا، جس کی تلاش میں آج بھی یہودی موجود ہیں، اور یہودی اس کی تلاش میں آج ہمارے پاس تابوت سکینہ آئے، اور جب ہمارا مسیح آئے تو ہم لوگ اس کے تھرو پوری دنیا میں قبضہ کر سکیں۔ وہ دیوار جو انہوں نے مسجد بنائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس کے 3 حصے تھے۔ ایک دیوار میں عام لوگ عبادت کرتے تھے، آپ نے دیکھا اکثر یہودی ایک دیوار میں کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دیوار میں انبیاء کرام تھے ایک ہال کے اندر، اور ایک ہال موجود تھا جہاں سے تابوت سکینہ موجود تھا، جہاں صرف اور صرف وہاں پہ موجود جو امام تھا وہی آ سکتا تھا اور کسی کو اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر اس جگہ کو دوبارہ فتح کیا گیا، لیکن یہاں پہ خون نہیں بہایا گیا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی جگہ پہ ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی جگہ پہ پیدا ہوئیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی جگہ پر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی بھی اسی مقام پہ دی گئی جس میں اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس وجہ سے عیسائی بھی اس جگہ کو بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اور اپنی عبادت گاہ مانتے ہیں، اس طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہودی بھی اس طرف رخ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے ہیں ہیکل سلیمانی کی وجہ سے، اور مسلمانوں کا قرآن میں مسجد اقصیٰ کا ذکر اور قبلہ اول بھی یہی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل یہ مرکز ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب وہاں پہ گئے، ان کی فوج گئی، تو وہاں پہ موجود عیسائیوں نے خود بخود سلنڈر کر دیا، اور سلنڈر کرنے کے بعد کہا کہ اپنے خلیفہ کو بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے اس جگہ کا تقدس رکھا اور خون بہا نہیں کیا، اور وہاں پہ جا کے ایک امن معاہدہ کیا جس کے اندر کہا گیا یہاں خون نہیں بہایا جائے گا، اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ 1097 کے اندر تقریباً جو ہے وہ صلیبیوں نے وہاں پہ حملہ کیا اور دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے 100 سال بعد حضرت صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر حملہ کیا اور دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے وہاں پر 500 سال تک حکومت کی۔